المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مایت صادقہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعت دی ہے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کی مقبول بندی ہوتی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، وہ بے خوف ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کے تعلق سے آپ نے بارہا علماء کی زبانی سن رکھی ہے ان باتوں کو کہ مقبولان بارہا کس طرح سے ہوتی ہیں اور کیسے وہ بے خوف و بے خطر ہوتے ہیں. مگر میں آج آپ لوگوں کو چند باتیں ایک دو بزرگ کے تعلق سے بتاتا چلوں. اس مختصر سے سمے میں آپ لوگ اپنی ذہن و فکر کو حاضر رکھیں. میں آپ کو بتاتا جاؤں ایک ولی کامل مرد کلندر حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا، پکا عزم اور ارادہ کر لیا کہ خدا بند قدوس کی مرضی کے بغیر میں کوئی چیز چاہوں گا نہیں. خدا جو رب کی مرضی اسی کو چاہوں گا، اس کے علاوہ کسی چیز کو میں نہ مانوں گا، نہیں چاہوں گا. مگر حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ایک لوٹی ایک بیٹی تھی. عزیز دوست بزرگ، کوئی دوسری اولاد نہیں کہ بیٹا بھی تھا، خالی ایک بیٹی تھی، صرف ایک بیٹی. جس طرح ہمارا آپ پرورش کرتے ہیں اپنی اولادوں کو، اسی طرح سے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس بیٹی کی پرورش کرتے ہیں. کرنے کے بعد جب وہ بیٹی جوان ہوتی ہے، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کا نکاح عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتے ہیں. مگر کچھ سالوں کے بعد اس کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، جس سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا حضرت عبد الرحمن علیہ الرحمہ سے. وہ اپنی بیوی کا علاج معالجہ کرتے ہیں، طبیبوں کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، ایک سے ایک بہترین حکیم اور ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، علاج سے شفا نہیں، بیماری میں کوئی افاقہ نہیں، صحت مند وہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نہیں ہوتی ہے. لاسٹ میں حضرت عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر آپ کی بیماری کو چھڑا نہیں سکتا، اس کا علاج، آپ کی بیماری کا علاج آپ کے باپ کی ہی پاس ہے. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اپنے خاوند، اپنے سرتاج، اپنے شریک حیات شوہر سے کہتی ہے
میرے والد کے پاس اس کا علاج ہے کیا؟ بولتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد اگر آپ کے حق میں دعا کر دیں گے تم شفا یاب ہو جاؤ گی، تم اچھی ہو جاؤ گی، صحت مند ہو جاؤ گی، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ جو ہی حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اپنے شوہر سے اس بات کو سنتی ہے، سننے کے بعد اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور میرے حق میں دعا فرما دے تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں، تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، بیماری سے نجات پا جاؤں۔ مگر مقبول جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی سوچ و فکر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس ایکلوتی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بیٹی تو واقعی میری پیاری بیٹی ہے، مگر میں نے عہد و پیمان کیا ہے خدا بند قدوس سے کہ رب کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں چاہوں گا، تم مجھے جو ہے مجبور نہ کرو کہ میں اپنی وعدے سے پھر جاؤں، مجبور نہ کرو۔ بیٹی جس کی مرضی اگر تیرے لیے اچھا نہیں ہونا ہے، مرنا ہے، تو پھر آج میری دعا سے اگر تجھے موت نہیں آئے گی تو کل تو پھر مرو گی، آج نہیں آئے گی پھر کل تو تم مرو گی، نہیں تو کسی اور دن تو مرو گی۔ اگر رب کی مرضی تیری مرنے میں ہے تو راستہ ہماری اسی میں ہے۔ یہ جواب حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس کو دیتے؟ اپنی بیٹی کو۔ ایک بیٹی ہے کہ رب کی مرضی اسی مرنے میں ہے تو بھلا تو اسی میں ہے کہ مرے۔ یہ جواب اپنے باپ سے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سنتی ہے۔ سننے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ ایسا نہیں کہ لان تان کرتی ہے اپنے باپ پر کہ کیسے میرے باپ ہو، کہ آپ کی دعا میں تاثیر ہے میرے حق میں دعا نہیں کر رہے ہو۔ بیٹی بھی نیک اور پارسا تھی، اپنے گھر واپس آتی ہے اور جو مقبولان بارگاہ ہوتے اس کا مرتبہ کا تو کیا کہنا۔ عزیز دوست بزرگوں، یہ ادا خدا بندے قدوس کو یہ ساری بات پسند آ جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو سننے کے بعد جو ان کی بیٹی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، رب تبارک و تعالی روزمرہ دعا نہیں کیے، باپ کی بات کو سن کے گھر واپس آئی، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا پسند، اب روزمرہ وہ صحیح ہو رہی ہے، اس بیماری سے وہ صحت یاب ہو رہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا یہ ادا پسند آیا کہ میرا بندہ میری مرضی کے خلاف کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہے، تو جو بندہ میری مرضی پہ راضی رہے کیا خدا اس کی بیٹی کو شفا یاب نہیں کرے گا؟ عزیز دوست بزرگوں، اور آج ہم اور آپ ہیں کتنے صبر کے دامن کو تھامے رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مومن بندہ کو چاہیے کہ مصیبت ہو کہ غربت ہو خدا بندی قدوس کا شکر بجا لائے۔ رب کی رضا جس میں ہے اس میں ہماری رضا